دوستو السلام علیکم. آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ او ڈی آئی کرکٹ کا مستقبل ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کیا او ڈی آئی کرکٹ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، کیا او ڈی آئی کرکٹ کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے، کیا آنے والے عرصے میں ہمیں او ڈی آئی کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور کیا 2023 کا ورلڈ کپ آخری او ڈی آئی ورلڈ کپ ہے، اس کے بعد کیا ہمیں ورلڈ کپ دیکھنے کو نہیں ملے گا او ڈی آئی. یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب میں آپ کو ویڈیو کے آگے جا کے دوں گا. اس پورے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یعنی کس طرح کے موضوع لے کر آ گئے کہ ایک دن بعد کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے اور آج اس طرح کی ہم باتیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں. تو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے جو سوالات ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت سارے ورلڈ کپس دیکھے ہوں گے. جب ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے 10-15 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ پہلے ایک ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. ہر طرف اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، شور و غل ہوتا ہے. میڈیا میں چاہے وہ سوشل ہو چاہے وہ روایتی میڈیا ہو، ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے. مگر اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات کچھ پھیکا پھیکا سا ہے. لوگوں میں وہ دلچسپی نہیں ہے، وہ انتظار نہیں ہے جو کسی بھی ورلڈ کپ میں ہوا کرتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، انہی کو ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ سب سے پہلے ہم کھلاڑیوں کو لیتے ہیں. ماضی میں جو کرکٹ ہوا کرتی تھی ناظرین، وہ ٹیسٹ تھی یا او ڈی آئی تھی. کھلاڑی کو معلوم تھا کہ اس نے اپنے کیریئر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے اور ون ڈے کرکٹ کھیلنی ہے. لیکن بتدریج گزشتہ کچھ عرصوں میں ان دو فارمیٹس کے ساتھ ساتھ T20 کرکٹ آئی. یعنی T20 میں صرف انٹرنیشنل تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ بھی آگے بڑھا، پھر T20 لیگز آئیں، 1 آئی، 2 آئی، 3 آئی، 4 آئی. اب ہر ملک اپنی T20 لیگز لے کر آ رہا ہے. یہاں بھی بات نہیں رکتی، اب بات T20 سے T10 پر آ چکی ہے. یعنی یہ ایک ایسا روٹین ہے، ایسا شیڈیول ہے جو سال بھر مستقل جاری رہتا ہے. کھلاڑی تھک جاتے ہیں، انجرڈ ہو جاتے ہیں، مگر کرکٹ کا جو سلسلہ ہے لیگز کا، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. دوسری بات یہ کہ اب جس طریقے سے لوگوں کی مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں، ماضی کے مقابلے میں اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اسٹیڈیم جا کے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام یا شام سے لے کے رات تک کرکٹ میچز دیکھیں. تو اس کے نتیجے میں جب T20 لیگ آئی، کرکٹ نے اپنا آغاز کیا، جنم لیا، تو لوگوں کو پہلی بار ریئلائز ہوا کہ کرکٹ بھی ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ شام میں آفس سے آنے کے بعد اسٹیڈیم جائیں، 4 گھنٹے میں کرکٹ کا میچ ختم ہو جاتا ہے. جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ پاسبل ہے، یہ تو ہو رہا ہے، یہ بڑا آسانی کے ساتھ انجوائے کیا جا سکتا ہے، وہاں سے او ڈی آئی کرکٹ کی جو دلچسپی ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جولائی میں ایم سی سی نے آئی سی سی سے باقاعدہ درخواست کی، سجیسٹ کیا کہ آپ 2027 کے ورلڈ کپ کے بعد او ڈی آئی کرکٹ کو گریجولی ختم کر دیں. جی ہاں، ایم سی سی نے یہ سجیسٹ کیا، اور اس کی بھی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ کرکٹ چونکہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب نہ کھلاڑیوں کے پاس اتنا وقت ہے اور نہ دیکھنے والوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ورلڈ کپ کا انتظار کریں او ڈی آئی، اور یا اس کو دیکھنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 2027 اور 31 کے ورلڈ کپ طے ہیں. 2027 کا ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ، نیمیبیا اور زمبابوے میں ہونا ہے، اور 2031 کا ورلڈ کپ ایک بار پھر بھارت میں ہونا ہے، اور اس دفعہ بھارت کا شریک بنگلہ دیش ہوگا. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ شاید 27 اور 31 کا ورلڈ کپ آخری او ڈی آئی ورلڈ کپ ہو. اس کے بعد کوئی پلان ایسا نظر نہیں آ رہا، اور یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ او ڈی آئی کرکٹ کی جو دلچسپی میں جس تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے، این ممکن ہے کہ 27 اور 31 کے 27 تو پھر ممکن ہے، لیکن شاید 31 کا ورلڈ کپ او ڈی آئی کے بجائے T20 میں شفٹ کر دیا جائے. یہ خدشات اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آئی پی ایل نے جس تیزی کے ساتھ لیگ کا آغاز کیا اور جس بڑے ایک دائرے میں اس نے اپنا پھیلایا، اب آپ صرف یہی دیکھیے کہ اگلے 5 سال کے جو اس کے میڈیا رائٹس ہیں، 6 ارب ڈالر کے صرف میڈیا رائٹس بکے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے، یہ وہ کیپٹل ہے جس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے. اور آج اگر انڈیا کو 2023 کا ورلڈ کپ مکمل طور پہ مل گیا اور پھر 8 سال بعد 2031 کا ورلڈ کپ بھی مل گیا،
تو محض صرف یہ تھوڑی کہ انڈیا ہے، ظاہر ہے جب آپ آئی سی سی کو چلائیں گے، آئی سی سی کو رن کریں گے اپنے پیسوں کی بنیاد پر، تو لوگ آپ کی بات بھی مانیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آئی پی ایل سے متعلق۔ اچھا، آئی پی ایل کا ذکر میں نے اس لیے بھی کیا ناظرین کہ اسی سال اگست میں آئی پی ایل جو لیگز ہے، اچھا آئی پی ایل کے جو مالکان ہیں وہ محض اب آئی پی ایل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، یو اے ای، آسٹریلیا، امریکہ، ان تمام جگہوں پر انہوں نے اپنی اپنی فرینچائز خرید لی ہیں، اور وہ ان کو اب یہ پریشانی ہے کہ فرینچائز تو خرید لیا، اب اس میں پلیئرز کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم نے ایک بہت زمانے تک سنتے رہے کہ جو فٹ بال ہے وہاں لیگ کا ماحول ہے، اب کرکٹ میں بھی اس طریقے سے ماحول کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئی پی ایل نے باقاعدہ سب سے پہلے انگلینڈ کے 6 کھلاڑیوں کو انہوں نے یہ آفر کی، ملٹی بلین ڈالر آفر کی کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوئیے اور ہماری لیگ کا حصہ بنیے، سال بھر جہاں جہاں لیگز ہوں گی آپ ہماری ٹیم کی نمائندگی کیجئے، یہ ملٹی بلین ڈالر ڈیل آپ کے لیے حاضر ہے، آپ فیصلہ کیجئے اور انٹرنیشنل کرکٹ سے جان چھڑائیے۔ اچھا، انٹرنیشنل کرکٹ اور لیگ کرکٹ کے پیسوں میں فرق سن لیجئے۔ میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ آئی پی ایل کی جس میڈیا رائٹس ہے اگلے 5 سال کے لیے وہ 6 ارب ڈالر کے ہیں، اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کی جو فاتح ٹیم ہے اس کی وننگ پرائس کیا ہے؟ اس کی وننگ پرائس صرف 40 لاکھ ڈالر ہے۔ کہاں 6 ارب ڈالر ایک ملک کی لیگ کے صرف میڈیا رائٹس کے چارجز کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بجٹ بتا رہا ہوں، اور جب انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے، میگا ایونٹ ہو رہا ہے، 4 سال میں ایک بار ہوتا ہے کرکٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ، اس کی ٹیم کے وننگ پرائس ہے 40 لاکھ ڈالر۔ آپ صرف اس گیپ کو غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ او ڈی آئی کرکٹ کس طریقے سے دم توڑتی جا رہی ہے۔ اور جوس بٹلر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہیں یہ آفر تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے باقی ٹیمز جو فرینچائز ہیں اس کا حصہ بنیے۔ جیسن روئے کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ وہ باقاعدہ انہوں نے حامی بھر لی ہے، اسی طرح ایلیکس ہیلز ہیں اور باقی سارے کھلاڑی ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ کھلاڑی ہیں جو کسی ڈیل کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑنے کے تیار ہیں۔ ہم ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بارے میں جانتے ہیں، آدھی سے زیادہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف اس لیے انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑی کہ انہیں بقیہ ٹیمز کی لیگ کھیلنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے لیگز میں وہ معیار بھی اس طرح نہیں ہے، اس طرح کی فٹنس بھی درکار نہیں ہے، اور پیسہ کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم پاکستان میں یہ مثالیں دیکھ چکے ہیں، محمد عامر اور وہاب ریاض نے محض لیگز کھیلنے کے لیے او ڈی آئی کرکٹ کھیلنے سے معذرت کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتنی کھیلتے ہیں کرکٹ تو اب آپ کھلاڑیوں کی فٹنس بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ 50 اوورز کی کرکٹ کھیلیں اور 10 اوورز کرائیں۔ اب وہ فٹنس ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ او ڈی آئی اور ٹیسٹ کی ٹیمز الگ ہوتی ہیں، T20 کی ٹیمز الگ ہوتی ہیں۔ فاسٹ بالرز میں اب اتنا دم خم رہا نہیں ہے کہ وہ 10 اوورز کر سکیں ایک اننگ میں۔ یہ وہ ساری وجوہات ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے عرصے میں اگلے 4 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال میکسیمم شاید یہ چلے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کرکٹ سے ایک اہم ترین فارمیٹ کو کھو دیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کہیں گے یار تو 5 دن کی ہوتی ہے، دیکھیے اس میں اب بھی اس کے رجحان میں فرق ہے کہ وہ اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک رومانس ہی الگ ہے، اس کا کریز ہی الگ ہے، اس کے دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ لیکن او ڈی آئی اور T20 کا چونکہ فارمیٹ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یار 50 اوور سے بہتر تو 20 اوور کی کرکٹ ہے۔ پھر ایک اور معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو 2023 کا ورلڈ کپ ہے، اس کے بعد بہت سارے کرکٹ کے بڑے نام ہم سے جدا ہو جائیں گے، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے، تو وہ چارم، وہ کریز، وہ کیرزما، وہ کھلاڑی جس کے لیے میچز دیکھے جائیں وہ بھی ہم سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جس تیزی کے ساتھ لیگز کرکٹ جو لیگز ہیں وہ کھلاڑیوں کو پیسہ دے رہی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں اس میں کوئی بڑا نام نہیں جائے گا، اور یہ کرکٹ کے اختتام نہیں، کرکٹ او ڈی آئی فارمیٹ کے اختتام کی جانب بڑا قدم ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ بات کتنی ٹھیک ہوتی ہے اور کتنی غلط، لیکن جو نشان جس طرف جا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں
کہ ہم آنے والے 5-6 سالوں میں ODI کرکٹ کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی، یہی سارے معاملات تھے کہ جس پر ہم بات کریں کہ کیا ODI کرکٹ اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے، تو شاید اس کا جواب ہوگا ہاں ایسا ہی ہے، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن انجام بہت زیادہ اب دور نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔